سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. عزیز طلبہ و طالبات، اللہ کا بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو ایک ایسی دولت اور ایسا خزانہ سے مالا مال کرنے کی اللہ پاک نے توفیق دیا، جسے ہم اور آپ علم دین کے نام سے جانتے ہیں، ہے نا؟ قرآن اور حدیث کی علم، اللہ کی پہچان، جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. کس سے پہچان ہوتی ہے اللہ کی؟ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے. خوش نصیب ہے وہ شخص، خوش نصیب ہے وہ بچہ جو اللہ کے احکامات کو سیکھے اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھے اور جانے اور اس پہ عمل کرے. اللہ پاک اپنے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کسی کو قبول نہیں کرتا. ہر ایک کسی کو قبول کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اب اس سے مثال سمجھ میں کیسے آئے گا کہ آپ کے جیسے اور بھی بچے محلے کے اندر ہیں، ہے نا؟ صحت مند ہے، طاقتور ہے، ذہن کا تیز ہے، مالی حالات کے اعتبار سے اچھے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو قبول نہیں کیا ان کو. وہ ایسے آوارہ گنڈا کی طرح گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، عیاشی کر رہا، بدماشی کر رہا ہے، ماں باپ کو ستا رہا ہے، پڑوسیوں کو ستا رہا ہے، آپس میں گالی گلوچ کر رہا ہے، کر رہا کہ نہیں؟ لیکن اس میں سے چن کر کے، چھانٹ کر کے اللہ پاک نے آپ سبوں کو اپنے دین کے لیے قبول کیا ہے. آپ کے دلوں کو اللہ پاک نے قبول کیا. کیوں؟ اس دل کے اندر اللہ اپنے کلام کو بیٹھانا چاہ رہا ہے. کس کو؟ ہاں، علم ایک روشنی ہے. کیا ہے؟ روشنی ہے، ایک نور ہے. علم کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے. روشنی جس جگہ پہ آتا ہے وہاں سے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. ختم ہوتا ہے نا؟ کیا ختم ہوتا ہے؟ مثال، یہ مدرسہ ہے، چاروں طرف سے دروازہ بند کر دیا جائے، لائٹ کو بند کر دیا جائے تو پورا کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا. اب اس اندھیرا کو دور کرنے کے لیے کس چیز کو لایا جائے گا؟ روشنی کی ضرورت ہوگی. کس چیز کی؟ روشنی کی ضرورت ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے اندر جو گندگی ہے، جو اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے علم جیسی روشنی کو حاصل کرنا پڑے گا، جس کے لیے اللہ پاک نے آپ لوگوں کو قبول کیا. اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے. کیا سمجھو؟ خوش نصیب، خوش قسمت سمجھو کہ ہم خوش نصیب ہیں. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق دیا. کس چیز کو سیکھنے کے لیے؟ قرآن کو سیکھنے کے لیے. قرآن کتنی بڑی کتاب ہے، کتنا وزندار کتاب ہے. فرمایا کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ روئی کی طرح، مانند روئی کی طرح اڑ جاتا، وہ ایک دم ٹکڑے میں بٹ جاتا.
ذرہ ذرہ میں تقسیم ہو جاتا وہ. قرآن ایک اتنا پاورفل کتاب, اتنا وزندار کتاب, لیکن اس قرآن کے وزن کو کس نے برداشت کیا؟ انسان نے. کس نے برداشت کیا؟ انسان نے. قرآن انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. کس کا؟ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے. کیا ہے؟ ہاں, آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہو تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ مدینۃ العلوم میں کیا سکھایا جا رہا ہے, کس چیز کے بارے میں, کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے. پتا چل رہا ہے نا کہ اللہ کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کون ہے. قبر اور حشر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قبر کیا ہے, حشر کیا ہے, ہماری زندگی کی مقصد کیا ہے. بتایا جا رہا ہے نا کہ ہمارا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے یہ ایک عارضی زندگی ہے. کیا ہے؟ عارضی زندگی ہے. پھر اصل زندگی کیا ہے؟ وہ مرنے کے بعد ہے. یہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ مدرسے میں, اسکولوں میں نہیں سکھایا جاتا, کالج میں نہیں سکھایا جاتا, ٹیوشنوں میں نہیں سکھایا جاتا ہے. سکھایا جاتا ہے اسکول میں. سکھایا جاتا ہے اسکول میں نہیں سکھایا جاتا. پھر یہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ مدرسے میں. ہم نے پورا سال مدرسے میں پڑھا, پھر کیا حاصل کیا؟ سوچنا پڑے گا نا. ماں باپ, رشتے دار, جب سال کا چھٹی ہوگا تو پورا حساب کتاب لے گا کہ نہیں لے گا؟ ویسے تو روزانہ گھر پہ جاتے ہیں, جس کے ماں باپ فکر مند ہے وہ تو پوچھتا ہی ہوگا, لیکن جب سال کا چھٹی ہو جاتا ہے تو پھر بھی پورے سال کا نچوڑ ماں باپ بچوں سے لیتا ہے کہ تو نے ایک سال میں کیا سیکھا, کیا نہیں سیکھا, کیا حاصل کیا, ہے نا. تو مدرسے میں جو چیز سکھائی جاتی ہے اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے. اب ایسا نہیں کہ مدرسہ چالو ہے تو اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے, مدرسہ بند ہو گیا, 2 مہینے کی 1 مہینے کی چھٹی ہو گئی, 15 دن کی چھٹی ہو گئی, بس اپنا حلیہ کو بگاڑ دینا ہے. ٹوپی کہیں ہے, کرتا کہیں ہے, دوپٹہ کہیں ہے, بال کیسے بکھرا پڑا ہے. ایسا کریں گے نہیں. پھر کیا اگر ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ارے بچہ کہاں پڑھتا ہے بھائی, کون سا اسکول مدرسہ میں پڑھتا ہے, پھر کیا ہوگا؟ بدنام ہوگا. کیا ہوگا؟ پہلے تو ہم بدنام ہوں گے, پھر مدرسہ بھی بدنام ہو جائے گا. پھر دوسرا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ ہمارے ذریعہ سے جو بچہ مدرسے میں پڑھنے والے ہوں گے اس کے لیے ہم رکاوٹ بن جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ تو ایسا نہیں کرنا ہے, بلکہ اپنے سروں کے اوپر دوپٹہ کو رکھنا ہے, اپنے حیا کو برقرار رکھنا ہے. گھر پہ جانا ہے, اپنے امی کو بولنا ہے, اپنے بہن کو بولنا ہے, اپنے بھابھی کو بولنا ہے, دادی کو بولنا, یعنی جس کا جو گھر میں جو ریلیشن ہے اس کو بولنا ہے کہ گھر پہ دوپٹہ رکھو. جس گھر میں عورت کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں رہتا اس گھر کے اندر سے رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں, جس گھر میں عورت کے سر کے اوپر دوپٹہ نہ ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اور اس کی تعلیم, اس کی ترغیب گھر والوں کو بھی دینا ہے, امی کو بھی دینا ہے, بڑی بہن ہے, چھوٹی بہن ہے, اس کو بھی دینا ہے. دیں گے نا؟ ہاں. اور اس کی پابندی بھی کریں گے انشاءاللہ. باہر جائیں گے روڈ سڑک پہ گھومنے پھرنے یا کہیں ادھر ادھر, اپنے سر کے اوپر دوپٹہ رکھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بچی کہاں پڑھتی ہے, کہاں تعلیم حاصل کرتی ہے. اتنے پردے دار, اتنا پردے کے پابند ہے, اتنے حیادار ہے, سروں کے اوپر دوپٹہ ہے, جب چلتی ہے تو سر کو نیچے کر کے چلتی ہے تو پتہ چلے گا یہ پڑھتی کہاں ہے, یہ اس کو تعلیم کون دے رہا ہے, کہاں سے یہ تعلیم مل رہی ہے. مدینۃ العلوم میں بچی پڑھتی ہے, مدینۃ العلوم مدرسے کی بچی ہے, وہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے, وہاں یہ سکھایا جاتا ہے, یہاں دین سکھایا جاتا ہے, حیا سکھایا جاتا ہے, پردہ کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اور جو پردہ نہیں کرتا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کتنے بڑے بڑے اللہ عذاب رکھے ہوئے, ہے نا. تو یہ سب کریں گے, اس چیز کی پابندی کریں گے تو ہمارے دیکھتے دیکھتے جو دوسرے بچے ادھر ادھر گھومتے ہیں پھرتے ہیں تو ان کو بھی مدرسے میں آنے کا ذریعہ بنیں گے, ہے نا.
اور جو بچے ہیں وہ سروں کے اوپر ٹوپی رکھیں گے مستقل ہے نا, اور اپنے بالوں کو درست رکھنا ہے, کرتا اور پائجامہ کی پابندی کرنا ہے. اور جو دعائیں ہم سیکھے ہیں مدرسے میں, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے درمیان کی دعا, کھانے کی بعد کی دعا, سونے کی دعا, سو کر اٹھنے کی دعا, بیت الخلا جانے کی دعا, بیت الخلا سے نکلنے کی دعا, دعوت میں جانے کی دعا, کسی کے گھر کھانا کھانا ہے تو اس کے کھانے کی دعا, چائے پینے کی دعا, دودھ پینے کی دعا, یہ سب ساری چیزیں یاد ہے نا ماشاءاللہ, یہ سب تو پڑھایا گیا ہوگا. تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں, بچپن کا یاد 55 تک رہتا ہے. کب تک؟ ہاں, بچپن میں جو یاد کیا جاتا ہے نا, جب اس کے اوپر عمل ہوتا ہے تو 55 تک یاد رہتا ہے. کہاں پروین, صحیح بات ہے کہ نہیں؟ سمینا, بات صحیح ہے نا؟ کب تک یاد رہے گا؟ تو 55 تک کب یاد رہے گا؟ جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تب. اس کے اوپر کیا کریں گے؟ عمل کر. مثال جیسے کہ ایک گھر ہے, ہم جس گھر میں رہتے ہیں اگر اس گھر کو صاف صفائی نہیں کریں گے تو اس گھر کے اندر گرد و غبار لگے گا, مکڑے کا جالا لگے گا کہ نہیں جالا؟ جب اس گھر کو ہم صاف ستھرا کرتے رہیں گے تو اس گھر کے اندر گندگی رہے گا؟ ہاں, پورا کرکٹ اس گھر کے اندر نظر آئے گا, مکڑی کا جالا نظر آئے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو صاف ستھرا کر رہے ہیں, مستقل ہم اس کے اوپر دھیان دے رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ صاف صفا رہے گا, ہے نا. تو ہم اس دعاؤں کے اوپر عمل کریں گے تو وہ ہمارے لیے ہر موقع پر عمل کرنا آسان ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. اور گھروں پہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت گھر کے اندر کریں گے تو گھر کے اندر اللہ پاک برکتیں دیں گے, ہمارے ماں اور باپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان بچھانا ہے, بغیر دسترخوان کے کھانا نہیں کھانا ہے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر کے کھانا ہے. اگر دسترخوان پر بیٹھے ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہے, بہن ہے, اگر بغیر دسترخوان کے اگر بچھا لے کھانا کھانے کے لیے تو ہم اس کو بتائیں. کیا کریں؟ بتائیں امی دسترخوان بچھاؤ, ابو دسترخوان بچھاؤ. تو پوچھیں گے امی ابو بیٹا کیوں؟ تو اس کو بتانا ہے امی ابو ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو استاد کہتے تھے کہ بیٹا دسترخوان بچھا کر کے کھانا. جس گھر میں دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھایا جاتا اس گھر میں کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں ہوتا ہے. کیا نہیں ہوتا؟ کبھی بھی اس گھر میں غریبی نہیں آتا. کتنا بڑا فائدہ ہے, فائدہ ہے نا. تو ماں باپ کو بتائیں گے تو پھر ماں باپ کو بھی سمجھ میں آئے گا, ہاں روزانہ دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھانا. تو ہمارا یہ جملہ سے, ہمارے کہنے سے ماں باپ کو ہدایت ملا نا, تو پھر یہ عمل جو ہے مستقل چالو ہو جائے گا, ہے نا. پھر کریں گے انشاءاللہ, ان سب باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اور دوسروں کو بھی ترغیب دینا ہے, دوسروں کو بھی بتانا ہے, اچھائی باتیں بتانا ہے, بتائیں گے نا. اور قرآن کی تلاوت کرنا ہے, سورہ یاسین کی تلاوت کرنا ہے. اور جو سبق ہم نے پڑھا ہے روزانہ آدھا پارا, ایک پارا, آدھا صفحہ, یعنی جس کو جیسا سبق ہوا ہے اس کو کنٹینیو جب تک چھٹی رہے, ہے نا قاری صاحب, اس کو رننگ میں رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ ہاں, ایسا نہیں کہ مدرسہ بند ہو گیا قرآن تاک پہ رکھ دیے, بس جب مدرسہ کھلے گا تب ہم دیکھیں گے, ایسا نہیں کریں گے نا. ہاں, تو قرآن کے اوپر پابندی کرنا ہے اور اس کی تلاوت بھی کرنا ہے اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے, نمازوں کی پابندی اور نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے, ٹھیک نا. اور دوپٹوں کا اہتمام کرنا ہے, ٹوپی کا اہتمام کرنا ہے, کرتا اور پائجامہ کا اہتمام کرنا ہے, اور بڑوں کا ادب کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں, سب سے بڑا چیز جو ہے بڑوں کا ادب کرنا ہے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, ٹھیک نا. کریں گے انشاءاللہ, ان سب باتوں پر عمل کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. يا أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام
ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذو الجلال والإكرام یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، شکور ہے، اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اے اللہ تو حکیم علیم ہے، بما تعملون بصیر ہے، اے اللہ تو هو الاول ہے والآخر ہے والظاہر ہے والباطن ہے وهو بكل شيء علیم ہے۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم سبوں کو دین پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم پر چلنا آسان فرما، اے اللہ ہم سبوں کو علم نافع عطا فرما، علم نافع عطا فرما، قرآن کی تلاوتوں سے مالا مال فرما، قرآن کی نعمتوں سے مالا مال فرما، قرآن کی دولتوں سے مالا مال فرما، قرآن کی دولتوں سے مالا مال فرما، احادیث کی دولت سے مالا مال فرما، مولا کریم ہم سبوں کی قلوب کو پاک و صاف فرما، مولا کریم ہم سب کے ذہن کو تیز بنا، اے اللہ ہم سب کے ذہن کو تیز بنا، اے اللہ ہم سب کو حیادار بنا، پاک دامن بنا، نمازی بنا، دیندار بنا، اے اللہ دین کا سپاہی بنا، مولا کریم ان ننھے منھے بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، مولا کریم ان ننھے منھے بچوں کو وقت کا مبلغ بنا، وقت کا داعی بنا، وقت کا مفسر بنا، مولا کریم ان تمام معصوم بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، دین کے لیے دور کے لیے قبول فرما، مولا کریم ان تمام بچے اور بچیوں کے لیے اپنے دین کے لیے قبول فرما، تمام بچوں اور بچیوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنا، مولا کریم دین کی نعمتوں سے مالا مال فرما، مولا کریم ان ننھے منھے بچوں کی طفیل ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ان بچوں میں سے جن کے والدین، جن کے والد میں سے جو بھی بیمار ہے، سب کے صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، جن کے اہل و عیال میں سے دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، ہمارے والد محترم کو مغفرت فرما، یا اللہ ان ننھے منھے بچوں کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ان کے طفیل ہمارے والد صاحب کی مغفرت فرما، ہمارے والد صاحب کی مغفرت فرما، مولا کریم اس مدرسے کو قیامت تک کے لیے قبول اور منظور فرما، مولا کریم مدینۃ العلوم کو نظر بد سے حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، اس مدرسے کو علاقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، مولا کریم اس مدرسے کو قیامت تک کے دین کا مرکز بنا، مولا کریم دین کا مرکز بنا، دین کا مرکز بنا، مولا کریم اس مدرسے کو چاروں سمت سے حفاظت فرما، ناظرین کی نظر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، ظالم کے ظلم سے حفاظت فرما، تمام شر سے حفاظت فرما، تمام فتنہ اور فساد سے حفاظت فرما، مدرسے میں پڑھانے والے معلمین کو، معلم کو حفاظت فرما، محفوظ فرما، اے اللہ ان کی جان میں، مال میں برکت عطا فرما، ان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ اس سے اور اپنی دین کی خدمت لے لے، قرآن کی، حدیث کی خدمت لے، مولا ان کے طفیل ہمیں اس گناہگار کو بھی توفیق عطا فرما تاکہ دین کی خدمت کر سکے، قرآن کی نشر و اشاعت کر سکے، دین کی نشر و اشاعت کر سکے، مولا کریم ان ننھے منھے بچوں کے طفیل ہمارے اس مختصر سی دعا کو قبول اور منظور فرما، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔